دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری. دیکھو کوئی مل کوئی فیکٹری نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن الحمدللہ کبھی کسی فیکٹری والے پر لالچ کی نظر میں نہیں ڈالتا. ساری دنیا کے بادشاہوں کو چاند و سورج کو بھی نظر میں نہیں لاتا ہوں جو خدا مجھے اپنی یاد میں مست کرتا ہے. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری اور ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ذرہ درد و غم تیرا، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ عطا ہو جائے تو دونوں جہان سے اس کی قیمت زیادہ ہے. سورج و چاند کیا ہے؟ بھکاری ہیں اللہ کے. جس کے دل میں خود اللہ ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. بھیک منگوں پر رش کرتے ہوں، بادشاہوں کے تخت و تاج پر لالچ ڈالتے ہوں. یہ دعا کرو کہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے. اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں. جس بندے کی جو سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوں، ساری کائنات میں اس کی قیمت کا بات اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ مثبت رضا الہی ہے. بندہ مثبت رضا الہی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. میرا ایک اور شعر اس وقت یاد آیا، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا. یعنی میں اپنی زندگی کی اس سانس پر عاشق ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ان کی یاد میں لگ جائے. باقی سب فانی ہے. جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اترے ہیں تب پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا ہے. ہمارا یہی ہے جو لمحہ ان کی یاد میں گزر جائے. وہ لمحات ساتھ ہوں گے ہمارے، اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوں گے. وہ ایسے باوفا مالک ہیں کہ زمین کے اوپر جو ان کو یاد کرتا ہے، زمین کے نیچے خدا تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں. تنہا اکیلے خبر میں نہیں ڈال دیتے. اعمال کو ایک شکل دیں گے فرشتے کی خوبصورت. وہ اعمال صالحہ ایک شکل میں وہ مردے سے کہیں گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ، ہم سے باتیں کرو، تنہا میں گڈھے میں نہیں پڑے رہو گے. بس اس سے پناہ مانگو کہ خدا تعالیٰ کسی مسلمان کو کسی ناراضگی کے اعمال میں مبتلا نہ ہونے دے. اگر مومن کو غم ہے، اولیاء اللہ کو بس ایک ہی غم رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے نفس کی اتباع نہ ہو جائے، کہیں نفس کی شرارت اور سازش، آویزش، ریزش. سن لو کافی. اولیاء اللہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نفس کی آویزش، ریزش اور سازش سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کہ جس سے ہم اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے کہیں میرا نفس کسی حرام لذت کو نہ چرا لے. کیونکہ یہ بندہ بھی نمک حرام ہوتا ہے اس وقت کہ خدا کی کھا کر، خدا کی روٹی اور رزق کھا کر اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. بتاؤ یہ نمک حلال ہے یا نمک حرام؟ بتاؤ بھائی. سب لوگ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے. کسی کو اختلاف تو نہیں ہے اس میں؟ کسی کو اس میں اختلاف ہو تو بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اور حسینوں کا نمک چکھنا کیسا ہے؟ یہ نمک حرام ہے یا نہیں؟ تو ڈبل نمک حرام جمع ہو گیا یا نہیں؟ بولو. جو بد نظری کرتے ہیں، حسینوں پر نظر ڈالتے ہیں، ٹیڈیوں پر، بے پردہ عورتوں پر، یا بے پردہ عورتیں مردوں پر نظر ڈالتی ہیں، تو اس وقت سمجھ لو دو نمک حرام جمع ہو جاتے ہیں. وہ نمک چکھنا حسینوں کا وہ بھی حرام ہے، اور چکھنے والا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بندہ نمک حرام ہو جاتا ہے اور صحت کو دھچکا لگتا ہے. آج اگر میں سچ کہتا ہوں، صرف طبی نقصانات بتا دوں تو بہتوں کی ہمت ہی ٹوٹ جائے گی. بھائی توبہ توبہ، اتنے نقصانات ہیں اس میں. خالی ایک نظر جس کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ بد نظری حسینوں کو دیکھنا، یہ ایکسیڈنٹ اور تصادم سے جس طریقے سے کار سے لگ جاتی ہے تو اس میں ڈینٹ آ جاتا ہے، سارے اعصاب میں ڈینٹ آ جاتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے، دماغ میں چکر آ جاتا ہے، نسیان پیدا کا مرض ہو جاتا ہے، مثانے کی غدود گلٹیاں لوز کر جاتی ہیں، بار بار پیشاب لگنے لگتا ہے اور دل ستیاناش ہو جاتا ہے. عبادت کی حلاوت چھین لی جاتی ہے اس سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں حفاظت کی نظر پر
حلاوت ایمانی عطا فرمانے پر وعدہ فرمایا، تو جو نظر کو نہیں بچائے گا اس سے حلاوت ایمانی چھن نہیں جائے گی۔ جس عمل پر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے اس کے خلاف کرنے پر ایمان کی مٹھاس نہیں چھینی جائے گی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا دل چاہے تجربہ کر لو، جس کو بد نظری کی عادت ہو بد نظری کر کے نماز یا تلاوت کرو، مزہ نہیں آئے گا، دل سیاہ ہو سکتا ہے، ناس ہو جاتا ہے، آدمی اس کو معمولی بات سمجھتا ہے۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے اعصاب کو۔ جتنے ہی آپ تقویٰ سے رہیں اور نظر کو بند رکھیں سارے عالم سے، دل کی بہار لوٹیے گا۔ پھر سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، بھائی دل کے کان سے سننا، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا، میں ان پر مر مٹا تک گلشن دل میں بہار آئی۔ گلشن اقبال میں خاص کر رہنے والوں، دل کی گلشن میں بہار جب آتی ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، وہ تبسم، وہ مسکرانا جو حسینوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، اس تبسم کے ہونٹوں کے نیچے ہزاروں علم اور غم و خدا کا قہر و غضب چھپا ہوتا ہے۔ ذوق سلیم نہیں ہے، ورنہ دل کی اضطراب اور دل کی پریشانی کا عالم اس سے پوچھو جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے سلیم کر دیا۔ بھائی سفید کپڑا ہوتا ہے تو روشنائی گر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ گیریج میں موٹر کی موبل آئل صاف کرتا ہے پھر اسے کیا پتہ چلے گا؟ بس اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے۔